السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ سیریز میں اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور بہت کم عمر میں انتقال ہو گیا، تو کیا یہ ہمارے کسی عمل کی سزا ہے یا میرے کسی عمل کی سزا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی کم عمر میں بیوہ کر دیا؟ دیکھیں، یہ ہمارے ہاں یہ سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں یا اسے لوگ ذہن میں ڈالتے ہیں کہ خلاف عادت کوئی بھی چیز ہو جائے تو ہم اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، یہ وجہ ہوگی، وہ وجہ ہوگی۔ اچھا، اسی طرح ایسی بھی بہت ساری بہنیں ہیں جن کے جوان بچے چلے گئے اس دنیا سے، تو لوگ ماں باپ کو بلیم کرتے ہیں کہ تمہارا کوئی گناہ ہوگا۔ یعنی قرآن کریم سے دوری کا نتیجہ ہے یہ سارا کچھ۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ کسی پر کسی کا بوجھ نہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کی پاداش میں کوئی اور شخص مر جائے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ سب نے بوڑھے ہو کے ہی مرنا ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ سب نے بچپن میں ہی مر جانا ہے، یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ کس عمر میں کس نے جانا ہے، اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی جو 20 سال چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے فوت ہو جاتا ہے اور بڑا بھائی بہت عرصے تک زندہ رہتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک شخص بیمار ہوا، دوسرا شخص اس کی عیادت کے لیے گیا، تھوڑے دنوں کے بعد جس کی عیادت کی گئی وہ تو ٹھیک ہو گیا، جو عیادت کرنے گیا وہ فوت ہو گیا، حالانکہ وہ اچھا بھلا تھا۔ تو لوگ کہتے ہیں بھئی وہ تو بھلے چنگے تھے، اچانک ایسے فوت ہو گئے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی طور پر کوئی آپ کو موٹا تازہ نظر آ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ جو ہے وہ بظاہر آپ کو اچھے بھلے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ریگولر چیک اپ کا رواج ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں، بس ٹھیک ہو جائے گا، بس گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ 7 اپ ہر چیز کا علاج ہے۔ تو جب ہمارے ہاں چونکہ اتنا زیادہ لوگ نہیں جاتے، اپنا ریگولر چیک اپ نہیں کراتے، اس لیے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا علم نہیں ہوتا۔ اچھا، ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈاکٹر سے چیک اپ کرا کے آئے 6 مہینے میں فوت ہو گئے۔ تو اس کا یہ ساری چیزوں کا کیا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے کس نے یہاں کب تک رہنا ہے۔ کسی کا جلدی چلے جانا وہ کسی کا گناہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح میاں جو ہے وہ فوت ہو جائے اور بیوی پیچھے زندہ رہ جائے بیوہ کے طور پہ، تو وہ ساری زندگی وہ پتہ نہیں ایک غم میں رہتی ہے کہ پتہ نہیں میں نے ایسا کیا کیا کہ میرا شوہر مجھ سے پہلے چلا گیا، میری تو عزت ختم ہو گئی، میں تو فلانا یہ ہو گیا۔ کچھ معاشرے کا کام ہے، کچھ ہماری سوچ کا کام ہے۔ ہمارا معاشرہ بھی تو ایسا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں، حالانکہ ہمارے معاشرے میں اتنی گندگیاں، اتنی غلاظتیں موجود ہیں جن کو صاف کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جہالت کی وجہ سے یا مختلف اور وجوہات کی وجہ سے ایسے ہو گیا۔ تو میری بہنوں، اگر کسی کا بھی شوہر جلدی چلا جائے تو اس کا وبال اس کی بیوی پر نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی عورت کا بچہ بچپن میں فوت ہو گیا، جوانی پہ فوت ہو گیا، تو اس کا وبال اس عورت پر نہیں ہوتا۔ کون ماں چاہتی ہے اس کا بچہ چلا جائے؟ مطلب تھنک اباؤٹ اٹ۔ اچھا، ساری چیزیں آپ ایک طرف رکھتے ہیں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الخلق، ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ و ارفع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، 3 بیٹیاں جوانی میں آپ کے سامنے فوت ہو گئیں، اور ایک بیٹی جو پیچھے رہ گئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد جوانی میں فوت ہو گئی۔ تو پھر اب آپ کی منطق کے مطابق پھر آپ یہاں کیا لاجک لگاؤ گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات آپ کی حیات مبارکہ میں فوت ہوئیں، تو پھر آپ یہاں کیا لاجک لگاؤ گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جانا اور پیچھے اتنی ساری ازواج کا رہ جانا، پھر آپ یہاں کیا لاجک لگاؤ گے؟ مطلب سوچو نا خود۔ اس لیے تو میرے رب نے کیا فرمایا کہ تمہارے نبی کی زندگی میں تم لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، اسوۃ حسنہ ہے۔ ان کی زندگی میں تم سب کے لیے ایسے پیٹرنز موجود ہیں جس سے تمہاری زندگیوں کے عقدے حل ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز پر جب ہم نے 8 سال کے قریب کام کیا تو اس وقت ہم نے دوسرے دروس نہیں رکھے، بہت منیمل رکھے، تو 450
450 دروس کے قریب ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروس ریکارڈ کرائے، اور میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈسکس نہیں کی، اور وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر 450 سے زائد دروس کی پلے لسٹ کریٹ کرنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے ہی پہلو ہیں جن پر ہم نے بات ہی نہیں کی، ہم نے اس پہ کوئی ریکارڈنگ ہی نہیں کی، ہم نے انہیں ڈسکس ہی نہیں کیا۔ تب آپ سوچیں کتنا علم موجود ہے، اور اس کے اندر ہر ایک سیکنڈ میں ہمارے لیے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا موتی چھپا ہوا ہے جس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ساری زندگی آپ نے سنا نا سیرت النبی سیرت النبی سیرت النبی، یہ سیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیر سے نکلا ہے۔ سیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جرنی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کا لائف جرنی۔ آؤ تمہیں حضور کی زندگی کے جرنی پہ لے چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کا عالم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک کا عالم، وہ سارا کچھ وہ سیرت النبی ہے۔ تو آپ ایک لمحے کو سوچیں کہ جب میں سیرت النبی کی کتاب پکڑوں اپنے ہاتھ میں یا سیرت النبی کا کوئی درس سنوں تو میرا ذہن کیا ہو رہا ہے، میں چلنا کیا چاہیے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں سے، مختلف واقعات سے میں گزر رہا ہوں ایز این آبزرور۔ تو پھر کیفیت بڑی جداگانہ ہو جاتی ہے۔ میں مقام بدر میں کھڑا ہوں اور یہ دیکھیں بدر کا زاویہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ میدان بدر ہے، یہاں کفار مکہ ہیں، یہاں مسلمان ہیں، یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کا لشکر لے کے اتر رہے ہیں، اور وہ دیکھو وہ شیطان بھاگ رہا ہے پہاڑوں کی طرف کہ وہاں سے کود پڑے۔ یہاں حضرت حمزہ لڑ رہے ہیں، یہاں حضرت علی لڑ رہے ہیں، کفار کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ مطلب انسان جب ان کو یوں دیکھتا ہے تو ایک ذہن کھل جاتا ہے۔ تو بات کہاں کی کہاں نہیں لے گیا، میں بتانے کا مقصد یہ ہے، وہیں لا رہا ہوں جہاں سے شروع ہوئی تھی، کہ ہمارے لیے اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو کیا بنایا ہے؟ یارڈ سٹک بنایا ہے، مشعل راہ بنایا ہے، کہ وہ چیز ہے کہ جس پہ جو پیمانہ ہے تمہارے لیے۔ تو جب یہ اس قسم کا کوئی بھی وسوسہ دماغ میں آئے، اس قسم کی کوئی بھی الٹی پلٹی بات آپ سے کوئی کرے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، دیکھیں سیرہ مطہرہ، میرے نبی کی زندگی کو دیکھیں۔ میرے نبی نے آنکھ کھولی، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو کیا اب کس کو بلیم کرو گے؟ بچپن میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور والدہ کے ساتھ تھوڑا سا عرصہ گزارا ہے آپ نے، زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گزرا، اپنی والدہ کے ساتھ کم ٹائم گزرا ہے، حلیمہ سعدیہ کے ساتھ زیادہ ٹائم گزرا ہے۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے، دادا کا انتقال ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا ایک سٹیپ حیات مبارکہ کا، پھر آپ کہیں گے کہ یار سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی سے پھر ہمیں تقویت ملتی ہے، اور یہ تمام جہالت بھرے شبہات کا جواب بھی آ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔